الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں نئے سال کا نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نئے سال کی خوشی منانا کیسا ہے، اور ساتھ آج آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں جس سے آج آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس 2020 میں آپ اپنی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ کر لیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی خاص دعا ہے جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی اور آپ کی ہر دعا قبول کر لی گئی۔ آپ لوگ بھی یہ وظیفہ کر لیں، اور اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کیا نئے سال کی خوشی منانا اچھا ہے۔ تو علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں نئے عیسوی سال کی آمد پر خوشی منانا کیسا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اسلام میں قمری نظام الاوقات کو خاص اہمیت حاصل ہے، جس کا سال جنوری سے نہیں بلکہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا، ان سے قمری مہینے ہی مراد ہیں، اور انہی کو اللہ عز و جل نے لوگوں کے لیے اوقات قرار دیا۔ شریعت کے کثیر احکام، عبادات اور معاملات مثلاً روزہ، زکوٰۃ، حج، عورتوں کی عدتیں، رضاعت و بلوغت وغیرہ بھی انہی پر مبنی ہے۔ نیز قمری سال عرف و استعمال کے اعتبار سے مسلمانوں کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو نئے عیسوی سال کی آمد پر شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا جائز ہے کہ اللہ عز و جل نے نئے سال کا آغاز دیکھنا نصیب فرمایا۔ ہر سانس، ہر گھڑی اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمت ہے، لیکن حدود شرع کو پامال کرتے ہوئے نئے سال کی خوشی منانا، جیسا کہ اس موقع پر معاذ اللہ شراب نوشی، ناچ گانے کی محافل انعقاد، مردوں عورتوں کا اختلاط، بے پردگی و فحاشی، آتش بازی، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے۔ نئے سال کا آغاز ہوتے ہی ادھم مچا کر، بلند آواز سے ڈیک لگا کر، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے سلنسر نکال کر گلیوں سڑکوں پر گھومنا اور لوگوں کا سکون برباد کرنا، اس کے علاوہ ون ویلنگ کا تماشا کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، الغرض طرح طرح کے خلاف شرع امور کا ارتکاب کر کے خوشی منائی جاتی ہے، جو کہ خلاف شرع ہونے کے ساتھ ساتھ قانونی جرم بھی ہے۔ اس انداز سے جو بھی خوشی منائی جائے، چاہے وہ نئے سال کی آمد کی ہو یا کوئی اور، ناجائز و حرام ہے۔ مہینوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ تو عیسوی سال کی ابتدا 1 جنوری کو ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ غروب آفتاب کے وقت تبدیل ہوتی ہے، اور اسمی تاریخ نصف شب یعنی رات 12 بجے۔ دنیا بھر میں غلط روایت فروغ پا چکی ہے، وہ یہ کہ 31 دسمبر کی شب نیو ایئر نائٹ منانے کے طور پر طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے۔ بالخصوص نوجوان تو کچھ زیادہ ہی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ رقص و سرور کی ہوش ربا محفلیں بڑے اہتمام کے ساتھ سجائی جاتی ہیں، جہاں معاذ اللہ شراب اور مختلف طرح کے جوئے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ رات کے 12 بجتے ہی کروڑوں روپے آتش بازی میں جھونک دیے جاتے ہیں، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، من چلے نوجوان موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال دیتے ہیں۔ افسوس اس امت کے کروڑوں روپے صرف ایک رات میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ خوشیاں منانے کے نام پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اپنے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ مزید بھاری کیا جاتا ہے۔ اس رات میں کئی لوگ زہریلی شراب، ہوائی فائرنگ، ایکسیڈنٹ اور آگ میں جھلس کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہر سال 1 جنوری کو شائع ہونے والی خبروں میں نیو ایئر نائٹ میں ہونے والے نقصانات کی جھلکیاں بھی شامل کی گئی ہیں کہ 2013 کی آمد پر جیسے ہی گھڑیوں کی سوئیاں 12 بجنے پر پہنچی تو کراچی شہر جدید ترین ہتھیاروں کی فائرنگ سے گونج اٹھا، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور شیرخوار بچی سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ 2004 کے دوران آتش بازی کے باعث 400 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس کے ایک نائٹ کلب میں نئے سال کی خوشی کی موسیقی کے پروگرام میں دوران آتش بازی کے نتیجے میں آگ لگنے کی وجہ سے
کم از کم 300 افراد جل کر ہلاک اور 500 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ سب کچھ نہ کریں تو ہم نیا سال کس طرح منائیں، تو اس کا اندازہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر اسلامی اور عیسوی سال کی آمد پر ایک دوسرے کو دعائے خیر دیں کہ آنے والا سال آپ کے لیے مبارک ہو۔ اپنا محاسبہ کریں کہ نیکیوں میں اضافہ ہوا یا گناہوں میں، ہم کون کون سی بری عادتوں کو ترک کرنے میں ناکام رہے اور کن نیکیوں کی عادت نہ بنا سکے، کیا کسی کو نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب بھی دی۔ اس موقع پر یوں بھی فکر کرنی چاہیے، یعنی اپنا محاسبہ کیا جا سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا مزید ایک سال کم ہو گیا، ہم اچھے یا برے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس موقع پر سچی توبہ کر کے آئندہ سال کے حوالے سے اچھی نیتیں کر لیں کہ میں اللہ اور رسول کی نافرمانی والے کاموں سے بچوں گا یا بچوں گی اور ان کو راضی کرنے والے کام کروں گی۔ تو اس طرح سے نیو ایئر نائٹ منانی چاہیے اور نیا سال بھی اسی طرح سے ان نیتوں کے ساتھ منائیں کہ ہم لوگ آئندہ گناہوں سے بچیں گے، آئندہ ہم نیکیاں کریں گے، کیونکہ فرمان مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے کہ بے شک تمہارے بارے میں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم لمبی امیدیں نہ باندھ بیٹھو اور خواہشات کی پیروی میں نہ لگ جاؤ۔ یاد رکھو لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں، اور خبردار نفسانی خواہشات کی پیروی راہ حق سے بھٹکا دیتی ہے۔ خبردار دنیا ان قریب پیٹھ پھیرنے والی اور آخرت جلد آنے والی ہے۔ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ تو آج عمل کا موقع ہے، عمل کر لیں، اور جب تک آپ لوگوں کو عمل کا موقع ملتا رہے آپ عمل کرتے رہیں، نیکیاں کماتے رہیں، ہو سکتا ہے ان نیکیوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے سارے گناہ جھڑ جائیں۔ تو آج اس کے علاوہ اس خاص دن پر، اس خاص سال میں، نیا سال خاص ہی ہوتا ہے، تو اس میں آپ کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ وہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر حاجت، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ جو کئی سالوں سے دعائیں لیے بیٹھے ہیں، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کئی سالوں سے قرضوں میں پھنسے ہیں، آپ کو رزق کی خواہش ہے، نوکری کی خواہش ہے، میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے، شادی کی خواہش ہے، بچوں کے بارے میں ان کے امتحانات کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کے دل میں حاجت ہے، تو آپ حضرت یونس علیہ السلام کا بتایا ہوا آپ یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اس سال میں آپ کی ہر دعا قبول کر لی جائے گی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے مچھلی نے کشتی سمیت نگل لیا، تو آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پر آپ نے یہ دعا پڑھی۔ یہ دعا ایسی دعا ہے کہ جس کے پڑھنے سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی یہ دعا بتائی کہ اس دعا کی برکت سے تمہاری ہر حاجتیں پوری ہو جائیں گی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ تو اگر آپ لوگ بھی یہ دعا عقیدت سے، محبت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس دعا کی برکت سے آپ کی بھی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ جب اللہ کے نبی کی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں تو ہم کون سی ناچیز ہیں، ہم بہت ہی چھوٹے سے حقیر سے لوگ ہیں، ہماری دعائیں تو ضرور ہی قبول ہوں گی۔ تو آپ لوگوں نے اس نبی کا، حضرت یونس علیہ السلام کا یہ بتایا ہوا وظیفہ کر لینا ہے، بتائی ہوئی دعا پڑھنی ہے۔ اب اس دعا کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتائے دیتی ہوں۔ سب سے پہلے دعا بتا دوں کہ آپ نے پڑھنی ہے، دعا کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت ہے، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 87 یعنی 87 ہے۔ تو آپ نے اس آیت کو پڑھ لینا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا کس طرح ہے کہ آپ لوگ کسی بھی دن اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں، بس وقت جو ہے وہ خاص ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو تنہائی میں
عشاء کی نماز کے بعد تو اکثر خاموشی ہوتی ہے، تو آپ تنہائی میں بیٹھ کر ایک بند کمرے میں آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے کوئی سا بھی، اور اس کے بعد آپ نے یہ جو میں نے آپ کو دعائے حضرت یونس علیہ السلام بتائی ہے، تو یہ آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدہ ریز ہو جانا ہے، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کو آپ نے 100 مرتبہ سجدے کی حالت میں پڑھ لینا ہے، پھر سجدے سے سر اٹھانا ہے، آخر میں آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینے ہیں، آنکھیں بند کر لینی ہیں، اور محمد عربی کا وسیلہ مانگ کر آپ نے اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، ویسے ہی آپ کی بھی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں، انشاءاللہ تعالی نئے سال کی خوشی میں خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا، تو آپ کا نام بھی دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو آپ لوگ بھی دعا میں اپنا نام شامل کروا لیں۔ نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ نیکیوں کی توفیق دی ہے، تو ہمیں آنے والے سال بھی نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معافی عطا فرمائے، ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ تو اب لوگ بھی اسی طرح ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ سننے والے دیکھنے والے بھی اس دعائے خیر میں حصہ لے سکیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔